بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا عفق کے معاملے میں صفائی پیش کرنا۔ ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ رشتے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھیں۔ شروع ہی زمانے میں مسلمان ہو گئی تھیں۔ ابتدا میں آپ کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متنبہ بھی تھے، جس کو لے پالک کہتے ہیں۔ اس وجہ سے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن محمد کہلاتے تھے، مگر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نباہ نہ ہو سکا تو انہوں نے طلاق دے دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم ٹوٹے، وہ یہ کہ متنبہ بالکل ہی بیٹے جیسا ہوتا ہے اور اس کی بیوی سے نکاح بھی نہ کرنا چاہیے، اس لیے اپنے نکاح کا پیام بھیجا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں اپنے رب سے مشورہ کر لوں۔ یہ کہہ کر وضو کیا اور نماز کی نیت باندھی کہ اللہ سے مشورہ کیے بغیر کچھ جواب نہیں دیتی، جس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ جل شانہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا اور قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: پس جب زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حاجت کو اس سے پورا کر لیا تو ہم نے اس کو تمہارے نکاح میں دے دیا، تاکہ نہ رہے مومنین پر تنگی اپنی لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں، جب وہ اپنی حاجت ان سے پوری کر چکیں، اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہا۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت کے نازل ہونے پر نکاح کی خوشخبری دی گئی تو جس نے بشارت دی تھی اس کو وہ زیور نکال کر دے دیا جو وہ اس وقت پہن رہی تھیں، اور خود سجدے میں گر گئیں اور 2 مہینے کے روزوں کی منت مانی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر بجا طور پہ فخر تھا کہ سب بیویوں کا نکاح ان کے عزیز رشتہ داروں نے کیا، مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آسمان پر ہوا اور قرآن پاک میں نازل ہوا۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلے کی نوبت بھی آ جاتی تھی کہ ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوبہ ہونے پر ناز تھا اور ان کو آسمان کے نکاح پر ناز تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت کے قصے میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے من جملہ اوروں کے ان سے بھی دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں عائشہ میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتی۔ یہ تھی سچی دینداری، ورنہ یہ وقت سوکن کے الزام لگانے کا تھا اور خاوند کی نگاہ سے گرانے کا، بالخصوص اس سوکن کے جو لاڈلی بھی تھی، مگر اس کے باوجود زور سے صفائی کی اور تعریف کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بزرگ تھیں، روزے بھی کثرت سے رکھتی تھیں اور نوافل بھی کثرت سے پڑھتی تھیں، اپنے ہاتھ سے محنت بھی کرتی تھیں اور جو حاصل ہوتا تھا اس کو صدقہ کر دیتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ازواج مطہرات نے پوچھا کہ ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے کون سی بیوی ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ہاتھ لمبا ہو۔ وہ لکڑی لے کر ہاتھ ناپنے لگیں، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ہاتھ کے لمبے ہونے سے بہت زیادہ خرچ کرنا مراد تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا وصال ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ازواج مطہرات کی تنخواہ مقرر فرمائی اور ان کے پاس ان کے حصے کا مال 12,000 درہم بھیجے تو یہ سمجھیں کہ یہ سب کا ہے، فرمانے لگیں کہ تقسیم کے لیے تو اور بیویاں زیادہ مناسب تھیں۔ قاصد نے کہا کہ یہ سب آپ ہی کا حصہ ہے اور تمام سال کے لیے ہے، تو تعجب سے کہنے لگیں سبحان اللہ، اور منہ پر کپڑا ڈال لیا کہ اس مال کو دیکھیں بھی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ حجرے کے کونے میں ڈال دیا جائے۔
اور اس پر ایک کپڑا ڈلوا دیا۔ پھر برزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جو اس قصے کو نقل کر رہے ہیں، کہ اس میں سے ایک مٹھی بھر کر فلاں کو دے آؤ اور ایک مٹھی فلاں کو۔ غیر رشتہ داروں اور غریبوں بیواؤں کو ایک ایک مٹھی تقسیم فرما دیا۔ اس میں جب ذرا سا رہ گیا تو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خواہش ظاہر کی، فرمایا کہ جو کپڑے کے نیچے رہ گیا وہ تم لے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو رہ گیا تھا وہ لے لیا اور لے کر گنا تو 84 درہم تھے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ آئندہ سال یہ مال مجھے نہ ملے کہ اس کے آنے میں بھی فتنہ ہے۔ چنانچہ دوسرے سال کی تنخواہ آنے سے پہلے ہی ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی کہ وہ 12,000 تو ختم کر دیے ہیں، تو انہوں نے 1,000 اور بھیجے کہ اپنی ضرورتوں میں خرچ کریں۔ انہوں نے وہ بھی اسی وقت تقسیم کر دیے۔ باوجود کثرت فتوحات کے انتقال کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑا نہ مال، صرف وہ گھر ترکہ تھا جس میں رہتی تھیں۔ صدقے کی کثرت کی وجہ سے ماوا المساکین، مساکین کا ٹھکانہ ان کا لقب تھا۔ ایک عورت کہتی ہیں کہ میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تھی اور ہم گیرو سے کپڑے رنگنے میں مشغول تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ہم کو رنگتا ہوا دیکھ کر واپس تشریف لے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناگوار ہوئی، سب کپڑوں کو جو رنگے تھے فوراً دھو ڈالا۔ دوسرے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب دیکھا کہ وہ رنگ کا منظر نہیں ہے تو اندر تشریف لائے۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں، عورتوں کو بالخصوص مال سے جو محبت ہوتی ہے وہ بھی مخفی نہیں، اور رنگ وغیرہ سے جو انس ہوتا ہے وہ بھی محتاج بیان نہیں، لیکن وہ بھی آخر عورتیں تھیں جو مال کا رکھنا جانتی ہی نہ تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولی سا اشارہ پا کر سارا رنگ دھو ڈالا۔ فضائل قرآن میں سے ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ قرآن شریف کی خبر گیری کیا کرو۔ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ قرآن پاک جلد نکلنے والا ہے سینوں سے بنسبت اونٹ کے اپنی رسیوں سے۔ یعنی آدمی اگر جانور کی حفاظت سے غافل ہو جاوے اور وہ رسی سے نکل جاوے تو بھاگ جاوے گا، اسی طرح کلام پاک کی اگر حفاظت نہ کی جائے تو وہ بھی یاد نہیں رہے گا اور بھول جائے گا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ کلام اللہ شریف کا حفظ یاد ہونا در حقیقت یہ خود قرآن شریف کا ایک کھلا ہوا معجزہ ہے، ورنہ اس سے آدھی تہائی مقدار کی کتاب بھی یاد ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ قریب و محال ہے۔ اسی وجہ سے حق تعالی شانہ نے اس کے یاد ہو جانے کو سورہ قمر میں بطور احسان کے ذکر فرمایا اور بار بار اس پر تنبیہ فرمائی کہ ہم نے قرآن پاک کو حفظ کرنے کے لیے سہل کر رکھا ہے۔ کوئی ہے حفظ کرنے والا؟ صاحب جلالین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ استفہام اس آیت میں امر کے معنی میں ہے، تو جس چیز کو حق تعالی شانہ بار بار تاکید سے فرما رہے ہوں اس کو ہم مسلمان لغو اور حماقت اور بیکار اضاعۂ وقت سے تعبیر کرتے ہوں۔ اس حماقت کے بعد پھر بھی ہماری تباہی کے لیے اپنی کسی اور چیز کے انتظار کی ضرورت باقی ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اگر اپنی یاد سے تورات لکھا دیں تو اس کی وجہ سے اللہ کے بیٹے پکارے جاویں، اور مسلمانوں کے لیے اللہ جل شانہ کے اس لطف و احسان کو عام فرما رکھا ہے تو اس کی یہ قدردانی کی جائے۔ بالجملہ یہ محض حق تعالی شانہ کا لطف و انعام ہے کہ یہ یاد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی شخص کی طرف سے بے توجہی پائی جائے تو اس کو اس سے بھلا دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں پڑھ کر بھلا دینے میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ
کہ مجھ پر امت کے گناہ پیش کیے گئے، میں نے اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں پایا کہ کوئی شخص قرآن شریف پڑھ کر بھلا دے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جو شخص قرآن شریف پڑھ کر بھلا دے، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کوڑی حاضر ہوگا۔ جامع الفوائد میں رزین کی روایت سے آیت ذیل کو دلیل بنایا ہے۔ جو شخص ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں اور قیامت کے روز اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ میں تو آنکھوں والا تھا، مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ ارشاد ہوگا، اس لیے کہ تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں اور تو نے ان کو بھلا دیا، بس آج تو بھی اسی طرح بھلا دیا جائے گا، یعنی تیری کوئی اعانت نہیں۔ فضائل نماز میں سے ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر نفلیں پڑھتا ہے، مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ فائدے میں حضرت نے فرمایا ہے کہ گو ایک خاص زمانے تک سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکل آئے کہ بہرحال مسلمان ہیں، مگر نامعلوم کتنے عرصے تک پڑا رہنا پڑے گا۔ جاہل صوفیوں میں وظیفوں اور نفلوں کا تو زور ہوتا ہے، مگر جماعت کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو وہ بزرگی سمجھتے ہیں، حالانکہ کمال بزرگی اللہ کے محبوب کا اتباع ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ 3 شخصوں پر اللہ تعالیٰ شانہ لعنت بھیجتے ہیں، ایک اس شخص پر جس سے نمازی کسی معقول وجہ سے ناراض ہوں اور وہ امامت کرے، دوسرے اس عورت پر جس کا خاوند اس سے ناراض ہو، تیسرے اس شخص پر جو اذان کی آواز سنے اور جماعت میں شریک نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی، اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو مسلمان ہسپتالوں میں ہیں، جو گھروں میں ہیں، بیماروں کو اللہ پاک شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو مسلمان پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو ختم فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائیے، دین کی اس محنت کے لیے اس کام کا کرنے والا بنا دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم